جاوید صدیقی صاحب، ویلیو ورسٹی میں آپ کا استقبال ہے۔ ہم بہت ممنون ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے یہ وقت نکالا۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اتنے دور بیٹھ کر بھی مجھے یاد رکھا۔ جاوید صدیقی صاحب، ہمارے لیے یہ اس لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کی کئی جہتیں ہیں، صحیح معنوں میں آپ کو ہمہ جہتی شخصیت کہا جا سکتا ہے، مگر آج ہم ویسے تو دیگر موضوعات پہ بھی بات کریں گے، لیکن بنیادی موضوع گفتگو ہوگا وہ آپ کی مارکۃ الآراء کتاب روشن دان ہوگا، جو کہ نہ صرف انڈیا میں بلکہ پاکستان میں بھی اس کی دھوم ہے۔ جی جی جی، آپ فرمائیں، میں بالکل تیار ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، بلکہ شاید ہمارے سننے والوں کے لیے زیادہ دلچسپی کا باعث ہو، اگر آپ ہمیں اپنے بارے میں بتائیے، اپنی پیدائش، اپنی بچپن کے بارے میں، اور پھر کس طرح سے آپ لکھنے لکھانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ شارق صاحب، کہانی بڑی لمبی ہے، اور اوپر سے یہ میرا خیال ہے یہ شعر آپ نے پہلے بھی کئی لوگوں کی زبانی سنا ہوگا، لیکن اس سے زیادہ عمدہ جواب مجھے سوجھا نہیں آج تک کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ لیکن بہرحال میں صرف نقشل میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ کہانی تقریباً کوئی 71 برس پہلے شروع ہوئی تھی، اتر پردیش میں، ہندوستان کا جو شمالی علاقہ ہے، اس میں رامپور نام کی ایک اسٹیٹ ہوا کرتی تھی، وہاں میں وہاں پیدا ہوا۔ میرا تعلق جو ہے وہ علی برادران یعنی مولانا محمد علی اور شوکت علی کے خاندان سے ہے۔ ان کے جو چچا زاد بھائی تھے حافظ احمد علی خان شوق، جو بہت اچھے شاعر اور بہت بڑے اپنے زمانے کے ریسرچ اسکالر تھے، جنہوں نے رامپور کی جو مارکۃ الآراء اور بہت مشہور رضا لائبریری سیٹ اپ کی، ان کا میں پرپوتا ہوں، اور چونکہ گھر کا ماحول ویسا تھا تو ان کی پوری لائبریری، جس میں سے آدھی سے زیادہ دیمک کھا گئی تھی، وہ میرے ورثے میں آئی، تو میں نے اس کو پڑھ ڈالا، اور وہیں سے لکھنے پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ بدنصیبی یہ ہوئی کہ بہت کم عمری میں، تقریباً 16 سال کی عمر میں، یہ والد کا سایہ سر سے اڑ گیا، تو میرا جو خاندانی اخبار تھا خلافت، جو بمبئی سے نکلتا تھا، اور مولانا شوکت علی کے بیٹے ظاہر شوکت علی صاحب اس کے ایڈیٹر تھے، تو انہوں نے میری کچھ کہانیاں، چھوٹی چھوٹی کہانیاں، میں اس زمانے میں بھی 14-15 سال کی عمر میں لکھنے لگا تھا، تو وہ انہوں نے پڑھی تھی۔ تو وہ جب آئے میرے والد کی وفات پر، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس لڑکے کو میرے حوالے کر دو، اس میں مجھے کچھ لکھنے پڑھنے کے جراثیم دکھائی دیتے ہیں، اور اگر ان کو ہوا دی جائے تو شاید یہ کچھ کر ڈالے۔ چنانچہ میں 17 سال کی عمر میں بمبئی آ گیا، اور وہ ظاہر شوکت علی صاحب نے جو قلم میرے ہاتھ میں تھمایا تھا وہ آج تک نہیں چھوٹا۔ آپ نے ان کے بارے میں مارکۃ الآراء مضمون بھی لکھا ہے، ہارے ہوئے لشکر کا سپاہی۔ جی جی جی، ہارے ہوئے لشکر کا سپاہی، انہیں مولانا ظاہر شوکت علی کے بارے میں بڑی دلچسپ اور رنگارنگ شخصیت تھے وہ۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ مضمون پڑھنے سے ہی ان کی شخصیت کی جو ہماگونی ہے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، کیونکہ آپ کی تحریر زندہ و جاوید کر دیتی ہے ان کرداروں کو کہ جن کے بارے میں آپ لکھتے ہیں۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی انٹینشنل کوشش نہیں ہوتی ہے، کیونکہ میں جب لکھتا ہوں تو وہ ویسے بھی آپ تو جانتے ہیں کہ خاکہ نگاری کے کچھ لگے بدے اصول تو ہوتے نہیں جی۔ میں تو خاکہ واقع لکھتا نہیں ہوں، میں تو جو میرے دل میں آتا ہے وہ لکھتا ہوں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں شارق صاحب جنہوں نے میری زندگی میں اپنے نقش چھوڑے ہیں، اپنے پیروں کے نشان ان کی میری زندگی میں ہیں، تو ایک طریقے سے یہ میرا خراج عقیدت ہے ان کے لیے کہ اس میں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ جو مثبت پہلو ہے شخصیت کا وہ نکل کے آئے بنسبت اس کے منفی، کیونکہ وہ تنقیدی مضامین نہیں ہے۔ میں نے انہیں جس جگہ سے دیکھا، میں نے انہیں جس نظر سے دیکھا، اور میں نے جو محسوس کیا، میں نے وہ کاغذ پہ اتارا ہے، باقی آپ کے ثوابدید پر کہ آپ اس کا جو بھی مطلب اخذ کرنا چاہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ میں نے آج تک جو کچھ بھی کیا ہے اس میں میرے ارادوں کو دخل نہیں تھا۔ پتہ نہیں کس کے ارادوں کو دخل تھا، یا اس کو آپ مشیت کہہ لیجئے، یا تقدیر کہہ لیجئے، یا حالات کہہ لیجئے، اس کا جو بھی آپ نام دیں، کیونکہ جب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں یہاں آیا، جرنلسٹ بن گیا، زمانے تک اچھے
اور برے اور بڑے اور چھوٹے اخباروں میں کام کرتا رہا. اپنا ایک اخبار نکالا، ایک شام نامہ، بہت چلا. تقریباً کوئی 16 برس تک ہزاروں کالم لکھے. اس کے بعد فلموں 75 سے فلموں میں آیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً کوئی 90 کے قریب میری فلمیں اب تک ریلیز ہو چکی ہیں. مشہور فلمیں بھی ہیں، کچھ کم مشہور فلمیں بھی ہیں، اور کچھ اچھی بری، مطلب کافی ہیں. ناٹکوں کا بھی یہی ہے کہ چونکہ تھیٹر سے بہت پہلے سے دلچسپی تھی، اور جو ہندوستان کی بہت بڑی تھیٹریکل موومنٹ تھا انڈین پیپلز تھیٹر ایسوسی ایشن، اس کے ساتھ میں آج بھی جڑا ہوا ہوں، اور بہت سارے ناٹک لکھے، تقریباً 25-30 ناٹک لکھے، جس میں سے 2-4 کا ذکر تو آپ نے ابھی کیا. پھر اس کے بعد خیال آیا کہ یہ لوگ جن کی یادیں، جن کی باتیں میں اکثر کرتا رہتا ہوں، جو کبھی یاد آتے ہیں تو بہت یاد آتے ہیں، تو مجھے وہ فیض کا شعر مجھے اکثر یاد آتا ہے کہ جی کر رہا تھا غم جہاں کا حساب، یاد تو مجھ کو بے حساب آئے. تو کچھ لوگ بے حساب یاد آنے لگتے تھے. تو میں نے کہا کیا کروں میں، ان یادوں کو اپنے ساتھ لے جانے سے تو کوئی حاصل نہیں ہوگا، چلو ان کو بانٹتے ہیں ایک دن. یہ بہت اچھا فیصلہ آپ نے کی. یہ میں پڑھنے والے کے نقطۂ نظر سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ یادیں اگر آپ اپنے ساتھ ہی لے کر چلے جاتے تو ہمارا بڑا نقصان ہوتا. جو پڑھنے والے ہیں، جو سیکھ سکتے ہیں، ان شخصیتوں کے حوالے سے آپ نے ایک معاشرت کو، ایک دور کو ڈاکیومنٹ کیا، جو کہ ایک بہت اہم کام ہے. اصل میں کیا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے ماحول کا نمائندہ ہوتا ہے، اسی کا پروردہ ہوتا ہے، اور پھر بعد میں وہ اسی کا نمائندہ بھی بن جاتا ہے. تو آپ کسی بھی کردار کو اس کے پس منظر سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے، اور اگر الگ دیکھیں گے، الگ کر کے دیکھیں گے تو وہ ایک سنگل ڈائمینشنل کیریکٹر بن جائے گا، بجائے اس کے وہ اس کے جو باقی کے 2 ڈائمینشن ہیں جس سے اس کو 3rd ڈائمینشن ملتا ہے، وہ 3 ڈائمینشنل ہوتا ہے، وہ نہیں ہو پاتا ہے. پھر اس میں ایک خوبی مجھے جو اور نظر آتی ہے وہ زبان کی ہے، جو آپ نے اس دور کی زبان کو بھی جس طریقے سے محفوظ کیا ہے، کیونکہ ہماری زبان بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. یعنی اگر آپ تو بالی ووڈ سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس انفلوئنس سے زبان میں بھی بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شارق صاحب، اور اس بات کو مجھ سے زیادہ کوئی محسوس نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک زمانہ تقریباً سمجھ لیجئے کہ قریب 40 سال فلم لائن میں ہو گئے، فلمیں لکھتے لکھتے ہو گئے، تو زبان جس طریقے سے بدلی ہے اس کا احساس ہے، وہ ہم کو کرنا بھی پڑتا ہے، کیونکہ ہم جس آڈینس کو کیٹر کر رہے ہیں، ہماری جو آڈینس ہے، چاہے وہ ٹارگٹ آڈینس ہو یا نہ ہو، جنرل آڈینس ہو، لیکن یہ کہ اردو زبان کا خیال ہم کو رکھنا پڑتا ہے. اور میں نے آج تک جتنی فلمیں یا جتنے ڈرامے لکھے، اس میں میرے سامنے ایک بہت اہم چیز ہمیشہ یہ رہی ہے کہ میں اپنی زبان نہ لکھوں، میں ہمیشہ کردار کی زبان لکھتا ہوں. بہت اچھی. کیونکہ کردار جو ہے وہ اگر وہ کردار مکمل ہے، اگر اس کی اپنی ایک سوچ ہے، اگر اس کا اپنا ایک پس منظر ہے، اگر اس کا ویلیو ہے، اس کا ایک سماج میں کون سی کس جگہ کا ہے، کس علاقے کا ہے، اور اس کی زبان پہ کس جگہ کا اثر ہے، اس کی ایجوکیشن کتنی ہے، تو وہ اس کو ایک مکمل کردار بناتے ہیں. تو اس کو اگر